قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بے پایہ حمد و ثنا خالق لم یزل اللہ رب العالمین جل جلالہ کی، بعد ازاں کروڑوں درود و سلام محسن انسانیت سرور انبیاء تاجدار مدینہ حضور سیدنا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر کہ جن کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ رب العالمین نے یہ دین متین عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے بندے ہیں جن کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ فضاحک ربی، فرمایا کہ میرا رب مسکراتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین کا مسکرانا اس کی شایان شان ہے، چونکہ یہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین جسم سے پاک ہے۔ وہ ہماری طرح اس کی ہونٹ نہیں ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اس کے ناک نہیں ہیں، اس کے ہاتھ نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں بازو، جسم نہیں ہے اس کا، وہ جسم سے پاک ہے، وہ اپنی شایان شان ہے۔ تو فضاحک ربی، میرا رب مسکراتا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، وہ اپنی شایان شان مسکراتا ہے۔ فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ ایک فرمایا کہ جب پوری خلقت آرام فرما ہوتی ہے، ہر کوئی سو رہا ہوتا ہے، لیکن ایک بندہ اٹھتا ہے، وہ وضو کرتا ہے، اور وضو کرنے کے بعد وہ مصلی بچھا کر اپنے رب کی عبادت میں کھڑا ہو جاتا ہے، یعنی کہ تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ فضاحک ربی، فرمایا کہ میرا رب مسکراتا ہے۔ اسے اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے بارے میں فرشتوں کا آپشن یہ تھا کہ رب ذوالجلال یہ تو زمین میں جا کر قتل و غارت کرے گا، دنگا فساد کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاء، خون بہائے گا، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کا یہ کہنا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرشتوں کے درمیان میں اس بندے پر فخر فرماتا ہے، کیونکہ وہ بندہ اپنے رب کو راضی کرتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ اس وقت بھی بڑا خوش ہوتا ہے جب بندے صف درست کرتے ہیں۔ جماعت کا وقت ہوتا ہے نا، تو لوگ صفیں سیدھی کر رہے ہوتے ہیں، بندے باجماعت اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے رب کی اطاعت میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ رب بڑا مسکراتا ہے، رب بڑا خوش ہوتا ہے۔ جہاد کے لیے جب صفیں سیدھی کی جاتی ہیں، مجاہد کو خبر ہوتی ہے کہ میں جس میدان میں کھڑا ہوں، یہ میدان میری موت کا میدان بھی ثابت ہو سکتا ہے کہ اس میدان سے میں زندہ نکل کر گھر نہ جا سکوں، لیکن وہ پھر بھی اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے صفیں درست کرتا ہے۔ تو فرمایا کہ رب اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے، رب اس پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اب اندازہ فرمائے نا، مسجد میں جب جماعت کے لیے صفیں درست کی جاتی ہیں، اور صفیں درست کرنے کے بعد لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کی معرفت کرتے ہیں، اور پھر اپنے رب کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر رکوع ہوتا ہے، اجتماعی طور پہ سجدہ ہوتا ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت اللہ رب العالمین کچھ لوگوں کو فرمائے گا کہ جاؤ جنت کے اندر، لیکن وہ لوگ وہیں پر کھڑے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا بھی تم جنت میں جاتے کیوں نہیں ہو؟ تمہارا مقصد تو جنت تھا نا، تم نے نمازیں پڑھی تھی جنت لینے کے لیے، روزے رکھے تھے جنت کے لیے، تم نے جہاد کیا تھا جنت کے لیے، تم نے اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری تو جنت کے لیے کی تھی نا،
صدقہ دیا تھا، زکوٰۃ ادا کی تھی، حج بیت اللہ کیا تھا، تم نے عمرے ادا کیے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کی تھی، مقصد کیا تھا؟ جنت مل جائے۔ فرمایا جاؤ جنت کے اندر۔ تو بندے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال، جب ہم مسجد میں نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہمارے دائیں بائیں کچھ لوگ ہوتے تھے جو آج ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہے، جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے ہم جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ ہم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا تو فلاں حاجی صاحب ہمارے سائڈ پر ہوتے تھے، فلاں صوفی صاحب ہمارے ساتھ پہ ہوتے تھے، وہ کبھی میرے دائیں ہوتے تھے کبھی بائیں ہوتے تھے۔ نماز کے بعد ہم آپس میں ملاقات کیا کرتے تھے، مسجد میں اکٹھے آتے تھے، مسجد سے اکٹھے نکلتے تھے، لیکن آج وہ نظر نہیں آ رہا، تو ہم نے جنت میں اکٹھے جانا ہے، اس کے بغیر تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ تو اللہ رب العالمین فرمائے گا پھر جاؤ، جا کر انہیں تلاش کرو، تم جس پر ہاتھ رکھو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر بندے نکلیں گے صفوں سے، بکھر جائیں گے، اور وہ جا کر کچھ لوگوں کو ان صفوں سے نکال کر لائیں گے کہ جن لوگوں پر جہنم واجب ہو چکی تھی، وہ جہنم میں جانے کی تیاری کر چکے تھے، یہ وہاں سے ان کو نکال کر لائیں گے۔ اللہ رب العالمین ان کی وجہ سے ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا، اس لیے کہ مسجد میں اکٹھے ہوتے تھے نا، مسجد میں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے تھے، تو صفیں درست کرنے اور صفیں سیدھی کر کے نماز پڑھنے والے اللہ رب العالمین ان کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے نماز ادا کیا کریں، اللہ رب العالمین اسی نماز کو بخشش اور مغفرت کا پروانہ بنا دے گا۔ اور دوسرا وہ بندہ، فرمایا کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ دوسرا وہ بندہ کہ جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کر لے، بخشش مانگے، معافی مانگے، اپنے گناہ پر ندامت کا اظہار کرے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائے۔ فضاحک ربی، سرکار نے فرمایا کہ میرا رب اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے۔ وہ بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں آ کر ندامت کے ساتھ یہ عرض کر دے کہ رب ذوالجلال، اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ تیری ہی بارگاہ سے تو بخشش ملتی ہے، اے اللہ تو ہی تو معاف کرنے والا ہے، تو غفار الذنوب ہے، تو ستار العیوب ہے، اے میرے مالک اگر تو مجھے معاف نہیں کرے گا تو پھر کون کرے گا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ علی بن ربیعہ ایک صحابی تھے، وہ حضرت علی کے ساتھ نکلے، فرماتے ہیں کہ میں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکلا، جب ہم شہر کی حدود سے نکلے، کچھ پہاڑوں کے اندر داخل ہوئے، تو فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام پر کھڑے ہوئے اور آپ نے اس پر کھڑے ہو کر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب ذوالجلال، اگر تو معاف نہیں کرے گا تو پھر کون معاف کرے گا؟ اے مالک اگر تو معاف نہیں کرے گا ہم کس کے پاس جائیں گے معافی کے لیے؟ کون سی بارگاہ ایسی ہے کہ تیرے دروازے کو چھوڑ کر وہاں پر جا کر معافی مانگے؟ اگر تو معاف نہیں کرے گا پھر کون معاف کرے گا؟ فرمایا کہ جب حضرت علی نے یہ بات کی، پھر حضرت علی نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے اور میری طرف دیکھ کر مسکرائے، میری طرف دیکھ کر مسکرائے۔ تو حضرت علی بن ربیعہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا، میں نے حضرت علی سے کہا کہ علی، اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، اللہ کی بارگاہ سے توبہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن توبہ کے بعد ہم میری طرف دیکھ کر کیوں مسکرائے؟ آپ نے فرمایا کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اور جب ہم یہاں سے گزرے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ رب ذوالجلال، اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو پھر ہمیں کون معاف کرے گا؟ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف دیکھ کر مسکرائے تھے۔ فرمایا میں نے بھی حضور سے پوچھا کہ حضور، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میری طرف دیکھ کر مسکراتے کیوں ہیں آپ نے فرمایا کہ علی، جب بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا تو رب کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے رب کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو جب رب کو خوشی ہو جائے تو پھر ہمیں بھی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین کو خوشی ہوتی ہے تو پھر وہ ہمیں معاف فرما ہی دیتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ رب العالمین نے خود بھی ذکر کیا نا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ توبہ کرنی کیسے چاہیے؟ اب ہمارے ہاں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، توبہ کرنی کیسے چاہیے؟ ہم ساری زندگی یہ سیکھنے میں گزار دیتے، توبہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے اندر یہ ہوتا ہے کہ توبہ کرنی کیسے، پہلے پوچھ لیں، پہلے کسی سے پوچھ لیں توبہ کرنی کیسے ہے۔ آپ جب رات کو سونے کے لیے لیٹ جائیں نا اپنے بستر کے اندر، اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، بستر کے اندر لیٹ کر
ایک دفعہ لحاف کے اندر اپنا سر دے کر اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت سے اتنا کہہ دینا کہ اللہ میں نے آج بڑے گناہ کیے ہیں، میں نادم ہوں تیری بارگاہ میں، وہ معاف کر دے گا، معاف کر دے گا وہ آپ کو۔ کوئی لمبے چوڑے سسٹم کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک دفعہ ندامت سے رب کو مخاطب تو کریں، اپنے رب سے کہیں تو صحیح کہ اللہ میں آج بڑا گناہ گار ہوں، میں بڑا نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں تیری بارگاہ میں۔ تھوڑی سی دیر کے لیے سارے دن کا محاسبہ کر لیجئے، اپنے آپ کو اپنی عدالت میں لے کر چلے جائیے، آپ سے درست فیصلہ ہوگا۔ اپنی عدالت میں جا کر فیصلہ کریں کہ آج میں نے اپنے رب کی نعمتیں کتنی استعمال کی ہیں، آج میرے رب نے کہاں کہاں سے مجھے رزق عطا کیا، میرے رب نے کہاں کہاں سے مجھے خوشیاں عطا کی، میرے رب نے کہاں کہاں سے مسرتیں اور راحتیں عطا کیں۔ اور پھر ذرا تصور تو کریں کہ ہم نے رب کی اطاعت کتنی کی ہے، اپنے رب کی اطاعت کتنی کیا۔ مؤذن سارا دن حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پکارتا رہا، ہم گئے مسجد کے اندر، ہم نے تو جانے گوارا نہیں کیا۔ قد افلح من تزکا، رب پکارتا رہا، ہم گئے مسجد کی طرف، ہم نے تو جانا گوارا نہیں کیا۔ اللہ رب العالمین نے وہاں سے رزق عطا کیا جو تصور میں بھی نہیں آتا تھا، لیکن ہم اس کا شکر ادا کرنے اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچے۔ اللہ رب العالمین نے بڑے بڑے حادثات سے محفوظ رکھا، ہم شکر ادا کرنے اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچے۔ بڑی بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھا، ہم اس کی بارگاہ میں نہیں پہنچے۔ ذرا خود اپنی عدالت میں اپنا محاسبہ کیجئے، اور جب ندامت محسوس ہو تو ایک مرتبہ رب سے کہہ دینا کہ اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نادم ہوں، اب یقین مانی اللہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ صرف اتنی سی بات ہے۔ بندہ جو گناہ کرے اس گناہ پر نادم ہو، اور اس کے بعد اس گناہ کی طرف جانے کا ارادہ نہ ہو، شرمندہ ہو جائے۔ ایسا نہ ہو کہ گناہ پر توبہ بھی ہے لیکن توبہ کے ساتھ ساتھ اگلے دن کے گناہ کی پلاننگ بھی ہے۔ ایسا نہیں، توبہ کو مذاق نہیں بنایا جائے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے، پھر توبہ، پھر گناہ، جب چوتھی مرتبہ کرتا ہے اللہ اس کی توبہ اس کے منہ پر مارتا ہے اور فرماتا ہے کہ جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے تمہاری توبہ کی، تم نے توبہ کو مذاق بنا لیا۔ نہیں، توبہ تفریح نہیں ہے، توبہ مذاق نہیں ہے۔ ایک لمحے کے لیے دل میں ندامت محسوس کریں اور اسی لمحے میں خود کو اپنے رب کی بارگاہ میں لے جا کر کھڑا کر دیں، اسی لمحے میں اپنے رب کی بارگاہ میں ندامت سے کہیں کہ رب ذوالجلال میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف کر دے، آپ کا رب آپ کو معاف کر دے گا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پر فرمایا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے توبہ کر لے تو گویا کہ وہ بندہ خدا کی بارگاہ میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اللہ اسے پاکیزہ کر دیتا ہے، اسے صاف کر دیتا ہے، اسے بالکل ستھرا کر دیتا ہے۔ کیوں؟ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا کہ اس نے کبھی گویا کہ گناہ کیا ہی نہیں تھا، صرف ایک دفعہ ندامت سے اللہ کی بارگاہ میں جائیں۔ اب دیکھیں جہنم کی آگ کس قدر سخت ہے۔ یہ انسان ہے نا، کتنے کمزور جسم کا مالک ہے، ہمیں بڑا تکبر ہوتا ہے، بڑا غرور ہوتا ہے اپنی مضبوطی کا، لیکن اگر ایک لمحے کے لیے ایک موم بتی جلائیں نا، دیا جلائیں، اس کے اوپر ایک لمحے کے لیے اپنی انگلی رکھیں اور اس کا شعلہ جب انگلی کو پگھلانے لگے، آپ اندازہ کریں کہ بدن کے اندر تکلیف کی لہر کس قدر ہوتی ہے۔ یہ موم بتی کا ایک چھوٹا سا شعلہ اگر آپ چند سیکنڈ کے لیے اس کے اوپر انگلی رکھیں اور آپ کی انگلی تپش سے پگھلنے لگے تو اس کی تکلیف پورے بدن میں جاتا، حالانکہ جلی تو انگلی ہے نا فقط، لیکن اس کی تکلیف سر سے لے کر پیروں تک محسوس ہوگی۔ یہ چھوٹا سا شعلہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جہنم کی ایک چنگاری زمین پر ڈال دی جائے، صرف ایک چنگاری، پورا شعلہ نہیں، صرف ایک چنگاری جہنم کی اگر زمین پر ڈال دی جائے تو فرمایا کہ پوری دنیا جل کر خاکستر ہو جائے گی، راکھ ہو جائے گی پوری دنیا جل کر، جہنم کے ایک شعلے سے، ایک چنگاری کے ساتھ۔ اب اندازہ کریں کہ یہ انسان کا نازک سا بدن جب ایک شعلے کی تپش کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نے ایک مقام پر یہ فرمایا کہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے۔ جب ہم دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں تو جہنم کی آگ کس قدر شدت والی ہوگی۔ لیکن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر بندہ ندامت کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں چلا جائے، اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے جھک جائے، اور فرمایا کہ اسی ندامت کی کیفیت میں بندے کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ ٹپک جائے تو فرمایا کہ وہ آنسو کا ایک قطرہ پوری جہنم کی آگ کو بجھا دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ ندامت ہونی چاہیے اس کے اندر،
شرمندگی ہونی چاہیے۔ یہ ندامت اور شرمندگی بندے کو اپنے رب کی بارگاہ میں اس قدر کامیاب کر دے گی کہ صرف اگر ایک آنسو ندامت کے مارے نکل آیا تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں پوری جہنم کی آگ کو بجھا دینے پر قادر ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گناہوں سے معافی مانگیں اور اپنی عدالت میں احتساب کریں، اپنا احتساب اپنی عدالت میں کریں۔ یقیناً بندے کو احساس ہوگا کہ میری تو زندگی گناہوں میں گزری ہے، میری تو زندگی نافرمانیوں میں گزری ہے، میں نے کب کب اللہ کی نعمتیں استعمال کی، کہاں کہاں رب کی نعمتیں استعمال کی، اور پھر میں نے اسی نعمت کو استعمال کر کے بدن کو طاقتور کیا اور بدن کی طاقت کو گناہ کے راستے پر استعمال کیا، اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھا کر اللہ کی نافرمانی کی۔ تو جب بندے کے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے اور بندہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کے لیے آ جائے نا، تو اللہ رب العالمین اسے توبہ اس کی قبول فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، بڑے محبوب لوگ ہوتا ہے توبہ کرنے والے، تو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں یہ۔ اور تیسرا وہ بندہ جس کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے۔ مسجد کا منظر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک مسافر دور سے آیا اور اس کے چہرے سے آثار بتا رہے تھے، اس کے چہرے کے بالوں میں، سر کے بالوں میں مٹی، چہرے پر اس کا گرد و غبار، اس کے لباس سے پتہ چل رہا تھا بڑا دور کا سفر کر کے آیا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر عرض کی، حضور میں مسافر ہوں، اگر ممکن ہو تو مجھے ایک وقت کا کھانا عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات کی طرف قاصد بھیجے، کسی کے گھر میں کھانا میسر نہیں تھا۔ آپ اندازہ کریں یہ امام الانبیاء کے گھر کی کیفیت ہے، تاجدار کائنات کے گھر کی کیفیت ہے، اور ہمارے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل ہے نا، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پورے مہینے کا راشن ہمارے گھر میں محفوظ ہوتا ہے۔ یہ ہم پر اللہ کا کرم ہے۔ اگر ہم اللہ کا شکر ادا کریں، کروڑوں مرتبہ اللہ کا شکر ادا کریں، بلکہ آپ کی زبان شکر ادا کرتے کرتے تھک جائے تو ہم شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہمارے گھر میں تو پورے مہینے کا راشن ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تکلیفوں کی یہ کیفیت تھی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شکایت پیش کی گئی کہ حضور فجر کی نماز کے اندر فلاں صحابی آتے ہیں، نماز پڑھتے ہی سلام جیسے پھیرتے ہیں فوراً چلے جاتے ہیں، وہ نماز کے بعد اجتماعی دعا میں شریک نہیں ہوتے، نماز کے بعد لوگ آپس میں ملتے ہیں مصافحہ کے لیے، وہ ملاقات نہیں کرتے، وہ فوراً چلے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو میری بارگاہ میں پیش کرنا۔ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، سرکار نے فرمایا کہ جلدی کیوں چلے جاتے ہو؟ عرض کی حضور میرے پاس یہ ایک ہی چادر ہے تو جسے پہن کر میں نماز ادا کرتا ہوں اور پھر گھر میں جا کر یہ چادر اپنی بیوی کو دیتا ہوں، وہ نماز ادا کرتی ہے۔ اگر کسی دن میں یہاں رک جاؤں تو اس کی تو نماز قضا ہو جائے گی۔ اب اندازہ فرمایا وہ کیفیت بھی تھی، میاں بیوی کے پاس فقط ایک چادر، اور حضرت ابو ہریرہ تو خود بیان فرماتے ہیں کہ میری یہ کیفیت تھی کہ میرے پاس ایک چادر ہوتی تھی جو دن میں میرا لباس ہوتا تھا، رات کو میرا لحاف ہوتا تھا۔ اور ابو ہریرہ ایک دفعہ مسجد کے دروازے پر گر کر بے ہوش ہو گئے، آپ کو جب پکڑا گیا، آپ کے چہرے پر پانی پھینکا گیا، آپ کو جب افاقہ ہوا تو پوچھا کیوں بے ہوش ہو گیا؟ آپ نے فرمایا 3 دن ہو گئے ابو ہریرہ نے کھانا نہیں کھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک یہودی حاضر ہوا، عرض کی حضور میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ میرے ساتھ آئے گی۔ عرض کی نہیں، میں صرف آپ کی کروں گا۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہاری دعوت قبول نہیں ہے۔ دوسرے دن پھر آ گیا، حضور آپ کی دعوت کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا فاطمہ ساتھ آئے گی؟ نہیں حضور فاطمہ نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں نہیں آؤں گا۔ تیسرے دن پھر آ گیا، حضور دعوت۔ آپ نے فرمایا فاطمہ ساتھ جائے گی؟ عرض کی نہیں حضور فاطمہ کو نہیں لے کے جاؤں گا۔ آپ نے فرمایا پھر میں بھی نہیں جاؤں گا۔ عرض کی حضور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، کیفیت کیا ہے؟ اب حضرت فاطمہ کے بغیر جانے کے لیے کیوں تیار نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا کہ پہلے دن جب تم نے دعوت دی تھی نا، اس دن 3 دن ہو گئے تھے میرے گھر میں فاقے کے، میں نے بھی لقمہ نہیں کھایا تھا اور میری فاطمہ بھی نہیں کھایا تھا، اور میرا دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا میں تمہارے گھر جا کے دعوت کھاؤں اور میری بیٹی گھر میں بھوکی رہے۔ یہ خاتون جنت کی کیفیت ہے۔ خاتون جنت 3 دن سے گھر میں کھانا نہیں پکا، اور امام الانبیاء کے گھر میں کھانا نہیں پکا، لیکن آپ بیٹی کو چھوڑ کر دعوت کھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لیکن کبھی شکوہ زبان پر آیا؟ کبھی شکوہ زبان پر آیا؟ آپ، میں ضمانت سے کہتا ہوں، آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، آپ سیاستہ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ باقی کتب حدیث لاکھوں کی تعداد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثیں ہیں، آپ ایک حدیث مبارکہ نکال کر لے آئیں جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی شکوہ کیا ہو کہ رب ذوالجلال تیری اتنی بڑی خدائی ہے، اتنی بڑی خلقت ہے، اور تو اتنا بڑا رازق ہے، تو اپنے امام الانبیاء نبی کو کھانا نہیں دے سکا۔
بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چھوڑیں، حضرت فاطمہ الزہرا کی بات لے کر آ جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج مطہرات کی کوئی روایت لے کر آ جائیں جس میں آپ کو پتہ چلتا ہو کہ کبھی ناشکری کی ہو۔ اور ہماری سب سے پہلی بات کیا ہوتی ہے؟ پوچھ لیتے ہیں جناب بھائی صاحب کیا حال ہے؟ بس جی کی دسی ہے، بڑے حالات برے نے۔ ہم سب سے پہلے اپنے برے حالات کا رونا روتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے، یار 40 سال ہو گیا آج تک پیٹ بھر کے کھانا عطا فرما رہا ہے، اگر ایک دفعہ تنگی آ ہی گئی ہے تو کوئی بات نہیں۔ بڑا کرم ہے مالک کا، اس نے خوبصورت لباس عطا کیا، بڑا کرم ہے مالک کا، اس نے خوبصورت مکان عطا کیا، اللہ رب العالمین نے معاشرے کے اندر اچھا سٹیٹس، اچھا مقام عطا کیا، اچھی رہائش عطا کی، اچھے لوگوں کی ہمسائیگی عطا کی، کرم ہے نا مالک کا۔ لیکن ہم اللہ کے کرم کی بات نہیں کرتے۔ پوچھیں جناب کیسے مزاج ہے، کیا حال ہے؟ ہم کہتے ہیں بس جی کیا بتائیں، بڑے حالات خراب چل رہے ہیں آج کل، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے۔ ہم سب سے پہلے اپنی گفتگو کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کے ساتھ کرتے ہیں۔ مزاج بدل لیجئے ناشکری کا، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ہاں نقصان ہوگا، یہ میں آپ کو ضمانت سے کہتا ہوں، نقصان ہوگا۔ اگر آپ اللہ کی ناشکری مسلسل کریں گے، لئن شکرتم لازیدنکم، فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اللہ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا، نہیں کرو گے تو نہیں دے گا۔ اس سے بھی جاتے رہو گے نا اگر ناشکری کرو گے، وہ کوئی محتاج تھوڑی ہے تمہارے تانوں کا۔ اس لیے سب سے پہلی عادت اپنی یہ اپنائیے کہ اللہ کا شکر ادا کرے، کس حال میں رکھے اس کی مرضی ہے۔ وہ شیخ سعدی علیہ رحمت کی روایت ہے، میں نے پہلے بھی آپ کو سنائی تھی۔ ایک مرتبہ شیخ سعدی علیہ رحمت بازار سے جنگل سے گزر رہے تھے، چپل ٹوٹ گئی، پاؤں میں کانٹے لگتے رہے، پاؤں گندے ہوتے رہے، مٹی میں لتڑتے رہے، چلتے چلتے ایک مسجد آ گئی، ایک آبادی کے اندر آپ نے مسجد میں 2 رکعت نماز نفل ادا کیے اور اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی کہ رب ذوالجلال تو بڑا مالک ہے، تیری بڑی قدرت ہے، اگر تو شیخ سعدی کو چپل بھی دے دیتا تو کیا ہو جاتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں یہ بات کر کے نکلا تو میں نے دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک شخص مانگنے والا بیٹھا تھا اور اس کے کیفیت یہ تھی کہ اس کے قدم ہی کٹے ہوئے تھے، ٹانگیں ہی نہیں تھی اس کی۔ فوراً واپس آیا اپنے رب کی بارگاہ میں اور جا کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ رب ذوالجلال تیرا بڑا کرم ہے، اگر تو نے چپل نہیں دی تو ٹانگیں تو دیے نا کم از کم، اللہ کا شکر ادا کرے۔ حالات اگر کچھ مشکل آ گئے نا تو 40 سال اللہ نے بڑی نعمت کے اندر رکھا ہے، 50 سال کی زندگی، 70 سال کی زندگی ہم نے بڑے انعام کے اندر گزاری ہے، تو اس انعام کا شکر ادا کر لیں۔ ایک دن کا رونا جو ہے یہ ہم بعد میں رو لیں گے، جب اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ رب العالمین اس سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج کے گھر میں پیغام بھیجا، کسی کے گھر میں کھانے کے لیے لقمہ تک میسر نہیں تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہے کوئی شخص جو میرے اس مہمان کی مہمانداری کرے گا، میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ میں جنت میں اس کی میزبانی کروں گا۔ سودا کر لو میرے ساتھ، آج کوئی شخص میرے مہمان کو کھانا کھلا دے، میں جنت میں اس کا میزبان بنوں گا، جنت میں اس کی دعوت کروں گا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کی حضور یہ مہمان مجھے عطا فرما دیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان اس کے ساتھ روانہ کر دیا اور وہ شخص اپنے گھر میں گئے، جا کے بیوی سے پوچھا بھی کچھ ہے کھانے کے لیے گھر میں؟ وہ کہنے لگی کہ تھوڑا سا کھانا ہے، وہ تو اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکتے ہیں، ہم بھی نہیں کھا سکتے، صرف بچے۔ اس نے کہا اچھا بچوں کو ذرا بہلا پسلا کر سلا دو اور وہ کھانا لے کر آ جاؤ۔ بچوں کو سلا دیا، کھانا لے کر آ گئے، رات کا وقت تھا۔ اب جب کھانا سامنے رکھ لیا تو میزبان نے دیے کی لائٹ کو تیز کرنے کے بہانے اس کو چھیڑا اور لائٹ بجھ گئی۔ بڑی کوشش کی جناب، دیا جلا نہیں، جلانا مقصود ہی نہیں تھا، وہ کیسے جلتا؟ بالآخر اندھیرے میں کھانا کھایا اور کھانا بھی یوں کھایا کہ جو میزبان تھا یہ چمچ یعنی کہ برتن ہلاتا رہا، برتن کھڑکاتا رہا، اندازہ ہوا کہ یہ کھانا کھا رہا ہے لیکن کھانا نہیں کھایا، کھانا فقط مہمان نے کھایا اور مہمان کو محسوس ہوا کہ میزبان کھا رہا ہے۔ جب اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، اللہ کا شکر ادا کر کے سو گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فجر کی نماز تھی، حضور مصلی پر تشریف فرماتے، بندہ صحابی مسجد کے اندر داخل ہوا، وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے رات کے عمل کی وجہ سے فضاحک ربی، میرا رب ساری رات مسکراتا رہا، یہ تیرے رات کے عمل کی وجہ سے میرا رب ساری رات مسکراتا رہا۔ آپ اندازہ فرمائے کہ چند لقمے کھانے کا اگر کسی کو دے دیے جائے فضاحک ربی، اللہ رب العالمین کس قدر مہربان ہو جاتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کو دیکھ کر رب مسکراتا ہے، تو یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کر لینا، اللہ کی توبہ کیا کریں، اللہ سے گناہوں پر ندامت کا اظہار رکھیں، صفے درست کر کے نماز ادا کریں اور اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلایا کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بڑی معروف روایت ہے نا، بالکل آخری لمحات میں چھوٹا سا اشارہ ذکر کروں گا
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایک مرتبہ طویل وقت گزر گیا، مہمان نہیں آیا تو کسی کو لے کر آ گئے، جا کے بازار سے کسی کو تلاش کیا، لے کر آگے جب اس کو بٹھایا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا شروع کیا تو اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی، بزرگ آدمی تھا۔ آپ نے تعجب سے کہا کہ تم بزرگ ہو گئے ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین کا نام لے کر کھانا شروع کرتے ہیں؟ اس نے کہا ابراہیم میں تمہارے رب کو تو مانتا ہی نہیں ہوں، میں تو نہیں مانتا تمہارے رب کو، جب میں مانتا نہیں ہوں تو اس کا ذکر کیسے کروں گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو دسترخوان سے اٹھا دیا تو اللہ رب العالمین حضرت ابراہیم سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ابراہیم 70 سال عمر ہو گئی تھی اس بندے کی، میری عبادت تو نہیں کرتا لیکن میں آج تک اس کو کھانا کھلا رہا تھا، میں نے تو اس کا رزق بند نہیں کیا۔ تو رزق دینا اللہ کے اوصاف میں سے ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے بندوں پر یہ مہربانی کیا کہ وہ دوسروں کو کھلاتے ہیں تو اللہ کے محبوب بنتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جب فرصت دے دے نا، اللہ توفیق دے دے، تو کوشش کیا کریں آپ کا ہمسایہ بھوکا نہ سوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو جائے اور اس کا ہمسایہ بھوکا رہے، اللہ اور اس کے فرشتے ساری رات اس پر لعنت برساتے ہیں۔ اب کے ہمسائے خوشحال ہیں تو ذرا کچھ آس پاس میں دیکھ لیا کریں، کوئی بھوکا نہ سوئے، اللہ توفیق اگر عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پر استقامت عطا فرمائے، آمین آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔